بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب بائی عالیہ بخاری۔ سندل کی فلمی پرواز اور خود اس کے یہاں سے چلے جانے کے بعد نانی ستارہ کے چوبارے پر سکوت کا ایک لمبا وقفہ چھایا رہا تھا۔ بالی کو یہاں ہونے والی محفل پر اعتراض تھا اور سندل کو سوا اعتراض۔ تب ان دونوں کی ویلیو گھٹتی تھی اور اب اس چوبارے کی۔ لوگ یہاں کا رستہ بھول چکے تھے اور سندل آج بھی ذرا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نگینا نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ گزارے جتنا پیسہ تو گیتی بھی بھجوا سکتی ہے، آخری آپشن جس پر وہ غور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نانی خیام کی تصویر سے مایوس ہو کر بقیہ اخبار لکھنے لگی۔ شامہ کھانے کا پوچھنے کے لیے پھر سے کمرے میں آئی تھی۔ ماش کی دال میں نے بنا لی ہے، فریج میں گوشت ختم ہو گیا، پیسے دیں تو میں نیچے سے جا کر لے آتی ہوں، ورنہ سندل منہ بنائے گی کھانے پر۔ بس کافی ہے۔ سندل بھی یہی کھا لے گی اور منہ بناتی ہے تو اپنے پیسے سے کچھ منگوا لے۔ ساری عمر ناز نخرے اٹھانے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہم نے اس کے۔ نگینا بیزاری سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ محلے میں سے ہو کر آتی ہوں اماں، دیکھوں تو صحیح کہ کیا چل رہا ہے، ہم لوگ تو جیسے ساری دنیا سے کٹ کے ہیں۔ اپنے اندر کی بے چینی کو چھپاتے ہوئے انہوں نے محض سر ہلایا۔ نگینا بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نانی ستارہ نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ سو کیا اب گھرانے کا چلن بھی بدلنے کو ہے؟ ایک بڑا سا سوالیہ نشان درد بھرے انداز میں جواب طلب تھا۔ سیف میں پڑے فیروزہ کے زیورات کے خالی ڈبے، سندل کی بیچی گئی کوٹھی، محلہ، ماش کی دال، سبھی کچھ تیزی سے آپس میں گڈ مڈ ہوا تھا۔ سالار نے فکر مندی سے گیتی کی طرف دیکھا۔ ہوا کیا ہے؟ تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو گیتی؟ کچھ تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو اتنا۔ اس کی نگاہ گیتی کے پانی سے بھیگے چہرے پر تھی۔ کتنی ہی دیر سے وہ واش روم میں تھی، ہاتھ منہ حتیٰ کہ لباس بھی بے تحاشا پانی بہا لینے سے صاف گیلا ہو چکا تھا۔ محض 2-3 دن میں یہ ایک بڑی تبدیلی اس کی شخصیت میں آئی تھی۔ ایک آدھ بار تو اسے اتنا پانی بہاتے دیکھ کر وہ یوں ہی نظر انداز کر گیا، مگر یہ سلسلہ دراز ہی ہوتا جا رہا تھا، اوپر سے اس کی گمسم کیفیت۔ بتاؤ شاباش، مجھ سے نہیں کہو گی تو کس سے کہو گی؟ ہاں؟ اسے خوفزدہ نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے سالار کو در حقیقت دکھ ہوا تھا۔ بے تحاشا مصروفیت 10 مسئلے نپٹاتے ہوئے شاید وہ اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ گیتی نے اپنے کندھوں پر اس کے دباؤ کے محسوس کرتے ہوئے ایک سکون بھری سانس لی۔ کچھ بھی نہیں ہے، آپ یقین کریں، میں کیوں چھپاؤں گی آپ سے کچھ؟ نگاہ چرا کر وہ یقین دلانا چاہ رہی تھی۔ سالار کے لیے 1% بھی قابل قبول نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے، تم جھوٹ نہیں بول سکتی گیتی، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں اس کا ساتھ ہی نہیں دیتی، اس لیے ایسی کوشش بھی مت کیا کرو۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں سالار، شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کسی خوشخبری کی تمہید تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی، وہ بری طرح جھنپی تھی۔ آپ ایک بات کا پیچھا کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ کہہ تو رہی ہوں کچھ بھی نہیں ہے، یوں ہی وہم ہو رہا ہے آپ کو۔ وہ خود کو سالار کی گرفت سے چھڑا کر مڑ کر چہرہ اور ہاتھ خشک کرنے لگی، لیکن وہ بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ، میں خود ہی پتہ کر لوں گا، لیکن مہربانی کر کے خود کو تکلیف میں مت دو، خود کو تکلیف مت دو۔ یہ میرے لیے بہت ناقابل برداشت ہے گیتی کہ میرے ہوتے ہوئے تم کسی بات کے لیے فکر مند ہو۔ ہاں، میرے بات جتنا دل چاہے۔ خدا کے لیے سالار۔ وہ تیزی سے اس کی طرف مڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں آتے آنسو سالار کو ادھوری بات چھوڑنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اچھا یار، کچھ نہیں کہہ رہا میں، خود سے اسے لگاتے ہوئے محبت سے تسلی دے گیا۔ گیتی نے بمشکل خود کو کمپوز کیا۔ میں اب چلتا ہوں، آفس میں بھی ایک ضروری میٹنگ رکھی ہے، ماں سے بھی ملنا اور وکیل صاحب کے ساتھ بھی اپوائنٹمنٹ ہے، روزی کے کیس کے سلسلے میں۔ روزی کا کیس؟ گیتی کا سارا حوصلہ پھر سے ختم ہونے لگا۔ سالار اس کی طرف سے پشت کیے سائڈ ٹیبل پر پڑے کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ سالار؟ گیتی نے ایک بار پھر اپنا سارا حوصلہ جمع کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بیکار کے مقدمے ختم ہی کر دیں؟ راجو بھائی کی شادی بھی ہو چکی ہے اب تو، وہ خوش ہیں زری کے ساتھ، تو پھر کیا ضروری ہے؟ بیکار کے مقدمے؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ زری کا خون ناحق کیا، اس طرح بے رحمی سے نظر انداز کرنے کے قابل ہی کی تھی؟ راجو کی زندگی کو تو آگے بڑھنا ہی تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ روزی کے ساتھ کی جانے والی درندگی قابل معافی ہوگی اب؟ ہرگز بھی نہیں۔ یہ معاملہ اب انجام پر پہنچنے ہی والا ہے، ختم ہوئے سب ہتھ کنڈے زرتاج اور نبیل کے۔
اس کے لہجے میں الفاظ میں ذرا بھی رعایت نہیں تھی۔ وہ صرف بے بسی سے اسے دیکھے گئی۔ میں چلتا ہوں، تم آرام کرو بس۔ چاہو تو زری کو بلا لینا، لیکن خود کمرے سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے سارے کام نہ ہوتے تو میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا، مگر مجبوری ہے۔ اس کے گال محبت سے تھپتھپا کر وہ اپنی ضروری چیزیں اٹھا رہا تھا۔ گیتی کی بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح احساس دلائے کہ اس کیس کا ختم کیا جانا خود اس کی زندگی کے اس سب سے بڑے خوف کا خاتمہ ہے، جس سے محض چند دن میں اس کے اعصاب بری طرح ٹوٹ چکے ہیں۔ دروازہ بند کر لو اندر سے، اور کچھ کھا ضرور لینا۔ میں نیچے کہتا ہوا جاؤں گا، اوپر ہی آ جائے گا تمہارے لیے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے مڑ کر پھر اس کی طرف دیکھا۔ 1 منٹ۔ سر پر دوپٹہ ڈھک کر وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھتے اس کے قریب آئی۔ سالار محبت سے اسے دیکھے گیا۔ اللہ کی امان میں، حسار کر کے گیتی نے دھیرے سے کہا، اور تمہیں بھی اسی اللہ کی امان میں چھوڑ کر جاتا ہوں، ورنہ زرتاج اور نبیل جیسے لوگوں کی گھر میں موجودگی مجھے تمہاری طرف سے 1 منٹ کے لیے بھی بے فکر نہیں ہونے دیتی ہے۔ گیتی نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا اور فکر مند بھی۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ان میں سے کوئی بھی یہاں نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تب یہ گھر مکمل طور پر تمہارا ہی ہوگا۔ ہلکے سے مسکرا کر اس نے بات مکمل کی۔ اللہ حافظ۔ گیتی سے رخصت ہو کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اترتا چلا گیا۔ اوپر شیشے کی بڑی سی دیوار کے اس پار نیچے لان، پورچ اور مرکزی گیٹ نظر آتا تھا۔ جب تک وہ اپنی گاڑی لے کر گیٹ سے باہر نہیں نکلا، گیتی اسے وہیں کھڑی دیکھے گئی۔ نیچے سیڑھیوں پر آہٹ سی ہو رہی تھی۔ اسے چونک کر فوری طور پر کمرہ بند کیا۔ قدموں کی نزدیک آتی چاپ ٹھیک اس کے کمرے پر ہی آ کر رکی تھی۔ گیتی کا دل بری طرح دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں ایک لمحے کے بھی سامنے وہ اسے متنبہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ ایک خاموش نگاہ کی دہشت بہت سارے دھمکی آمیز الفاظ سے کہیں زیادہ تھی۔ گزشتہ کل سے وہ مکمل طور پر اپنے کمرے میں بند تھی۔ چوہے بلی کے اس کھیل میں بڑا گہرا سہم طاری تھا۔ دروازے پر ہلکے ہلکے دستک ہو رہی تھی۔ خوف زدہ نگاہوں سے دروازے کو دیکھتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ گود میں رکھے تکیے میں منہ چھپائے وہ اپنے دل کی دھڑکن کو سن رہی تھی۔ کیا اسے فون کر کے سالار کو واپس بلا لینا چاہیے؟ ابھی وہ زیادہ دور تو نہیں گیا ہوگا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ فون کی طرف بڑھا، مگر نہیں، کیا کہے گی وہ اس سے؟ نبیل کے کہے غلاظت بھرے الفاظ، نگاہیں اور اس کا مکروہ ہاتھ کا لمس، پورا وجود جیسے گندگی سے چھینٹوں سے چھینٹ۔ اس نے ہاتھ رگڑ کر اندیکھی غلاظت کو خود پر سے اتارنا چاہا، مگر ناکام۔ دروازے پر ہونے والی دستک اس بار بلند تھی۔ باجی کمرے کی صفائی کرنی ہے۔ باہر سے ملازمہ کی آواز اندر آئی۔ گیتی نے ایک گہری سانس لی۔ آج صفائی نہیں کروانی مجھے تم سے، جاؤ۔ قدموں کی چاپ دور ہوتی چلی گئی۔ شاہی محلے کی بار بار بکنے والی چیز، نگینہ جان جیسی 3rd کلاس ڈانسر کی بیٹی۔ وہ پھر واش روم میں آئی تھی، خود پر بہت سارا پانی ڈالنے کے لیے۔ اسلام صاحب نے فکر مندی سے ماس کے کمرے کی طرف دیکھا۔ کیا وہ آج بھی آفس نہیں جا رہا ہے؟ ہاں، کہہ رہا تھا کہ چند دن کی چھٹی لی ہوئی ہے، کچھ ضروری کام ہے، اور وہ کام کمرے میں بیٹھے بیٹھے ہو رہا ہے۔ کہیں نکل کر جاتا تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میرے پاس بھی وہ کھڑے کھڑے ایک آدھ بار ہی آیا ہے۔ انہیں شائستہ کے لہجے کا اطمینان برا لگا تھا۔ کچھ تو عقل سے کام لو شائستہ، ماں ہو تم اس کی، بغیر کہے جاننا چاہیے تمہیں اس کو۔ جا کر بیٹھو اس کے پاس، بات کرو اس سے۔ آخر وہ خود کو کیوں تنہائی کی نظر کیے دے رہا ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے ماں سے محبت نہیں ہے؟ جان بوجھ کر لاپرواہی برت رہی ہوں اس سے؟ پھر وہی لا حاصل بحث۔ بیزاری سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کوریڈور سے مڑنے لگے تھے جب وہ ان کے پیچھے آئی۔ آخر آپ کیا جتانا چاہتے ہیں مجھے؟ ماس کی حالت کے ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ میں نے اس کی شادی جویا سے نہیں ہونے دی، مجبور کر دیا ماس کو کہ اس کا نام نہ لے۔ کوریڈور سے گزرتے وہ دونوں ٹھیک دادی کے کمرے کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں یہی ہے، اسلام صاحب نے پورے یقین کے ساتھ ان کی بات کی تصدیق کی۔ شائستہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ لیکن آپ بھول رہے ہیں کہ رشتے سے انکار میری طرف سے نہیں، ان کی طرف سے ہوا تھا، اور وہ بھی انتہائی ذلت کے ساتھ۔ کیا آپ کو ربیہ کو ٹھکرایا جانا بھی یاد نہیں رہا؟ اور وہ سب باتیں جو شاکرہ اور اظہار نے سارے خاندان میں بیٹھ کر ہمارے گھرانے اور خاص طور پر ماس کے لیے کی تھی، ہماری سفید پوشی کو بار بار ذلیل کیا۔ ایک وقت تھا کہ شاکرہ میرا نام لینا گوارا نہیں کرتی تھی۔
درجن کے نام سے یاد کرتی تھی۔ ان کی آواز قدرے اونچی ہو گئی۔ سامنے کمرے کے دروازے پر کھڑی دادی اور ربیہ دونوں ہی نے دکھ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا، اور یہ معاذ جس پر آپ اور اماں نے ہمیشہ بہت فخر کیا، ان لوگوں کے نزدیک اول درجے کا بد کردار اور ناکارہ لڑکا تھا، جو ان کی بیٹی پر اس لیے دوڑے ڈال رہا تھا تاکہ ان کے گھر سے بہت سارا جہیز حاصل کر سکے۔ وہ ہم جیسے فقیروں کے گھر سے نہ لڑکی لیں گے اور نہ دیں گے۔ یہ بات کئی بار دہرائی گئی۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ ربیہ جلدی سے پانی لینے چلی گئی، اور کہیں تو وہ پوری طرح حق جانب بھی تھی۔ اسلام صاحب نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جانے دو، پرانی باتوں کا کیا ذکر، جتنا ان باتوں کو یاد کرو گی اتنی تکلیف ہوتی رہے گی۔ معاف کر دو یا پھر بھول جاؤ، یا کم از کم میں نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرنا چاہوں گی۔ ربیہ کے لائے ہوئے پانی کے گلاس نے انہیں پرسکون کیا تھا، اور میں نے اپنے بیٹے کو محض ساری عمر کی ذلت سے بچایا ہے۔ اگر جویا کو لے آتی تو ساری زندگی کا عذاب معاذ کے سر پر مسلط ہو جاتا۔ ان کے لہجے میں وہی ٹھونک بجا لاتی کیفیت تھی جو جویا کے بارے میں آخری فیصلے کی آخری دلیل بنتی تھی۔ اسلام صاحب نے افسردگی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں تمہارا بہت احترام کرتا ہوں شائستہ، مگر کاش تم اپنا دل تھوڑا سا بڑا کر لیتی تو شاید بہت ساری بہتری ممکن ہوتی۔ امی، پیچھے سے آئی معاذ کی آواز پر ان دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ پتہ نہیں اس نے یہاں کھڑے ہو کر کی جانے والی ساری دل دکھانے والی باتیں سنی بھی تھی یا نہیں۔ میں ذرا جا رہا ہوں، واپسی میں دیر ہوگی، آپ کو کوئی کام تو نہیں ہے ابا؟ وہ ان کی طرف مڑا۔ اس کی براؤن مہربان آنکھوں میں بڑی گہری اداسی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ کچھ نہیں بیٹا۔ وہ بمشکل ہی خود پر قابو پا سکے۔ کہاں جا رہے ہو؟ سالار سے ملنا ہے، ان کے کل 2 فون بھی آئے تھے، مگر میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ کوئی خاص کام؟ سبھی کام خاص ہیں ابا۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا، شاید ان سب کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کل سالار کے کیس کے دلائل ختم ہو رہے، پرسوں اسکول کا افتتاح ہے، اور اس کے 2 دن بعد ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ربیہ کی طرف دیکھا۔ ربیہ کے سسرال والوں کی آمد اس کے لیے اتنی پریشان تھی کہ سسرال کے ذکر پر شرما بھی نہ سکی۔ خدا کرے کہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے۔ انشاءاللہ ہو جائے گا، دعا کرتے رہیں۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اب مسلسل اس کے چہرے پر تھی۔ میں ذرا دادی سے مل لوں۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا دادی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ تینوں وہیں ایک بوجھل سی خاموشی میں گھرے کھڑے تھے۔ ربیہ، بھائی کے لیے ناشتہ بنا لو جلدی سے۔ شائستہ امی تھی جو ماحول کو نارمل رکھنے کی کوشش بہرحال کرتی رہتی تھی۔ پہلے اس سے پوچھ تو لو کہ وہ کچھ کھائے گا بھی یا نہیں۔ اسلام صاحب کہتے برآمدے کی سیڑھیوں پر جا کھڑے ہوئے۔ دل پر پڑا بوجھ روز بروز بڑھ رہا تھا۔ ایک بند گلی جس میں آگے کنوارا نہیں اور مڑنے کی چاہ نہیں۔ ان کے خیال کے عین مطابق معاذ ناشتے کی معذرت کر کے باہر آ چکا تھا۔ آج اگر فرصت ہو تو شام میں آپ بھی چکر لگا لیجیے گا۔ نئے اسکول کا قیام سے بیچارے نے بڑی محنت کی ہے، لڑکوں کے ساتھ مل کر، بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ۔ وہ حیرت انگیز ہے مگر پراسرار بھی۔ کچھ ہے جو اسے ایک فاصلہ بنائے رکھنے پر مجبور رکھتا ہے۔ میں فکر مند ہوں اس کے لیے بھی۔ ان کا بھی معنی خیز تھا۔ معاذ نگاہ چرا کر سیڑھیاں اترا تھا۔ شام تک میں بھی انشاءاللہ فارغ ہو جاؤں گا تو آپ کو خود لے چلوں گا۔ اس کے موبائل کی بیل بج رہی تھی۔ اسکرین پر آیا نام فوراً ایک ضروری کام یاد دلا رہا تھا جسے وہ اکثر بھلائے ہوئے تھا۔ ثابت ہوا کہ اس پر غم کی شدت کچھ اور سوا تھی۔ وہ یوسف کمال سے زیادہ خود اپنے آپ سے شرمندہ ہوا۔ بہت معذرت چاہتا ہوں کمال صاحب، آپ کے ایک چھوٹے سے کام کو کرنے میں میری طرف سے تاخیر ہوئی۔ آج میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ ویری سوری اگین۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اور یہ کام تو ایک مدت سے ٹلا ہوا ہے، صرف میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے۔ تم نے تو صرف 2-3 دن ہی تاخیر کی ہے، کیا پتہ اللہ کی اس میں بھی مسئلے ہو تو۔ دوسری طرف سے وہ بہت صبر سے کہہ رہے تھے۔ معاذ نے فون آف کیا۔ ابا اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مختصراً یہ چھوٹا سا کام گوشے گزار کر کے اس نے بائک سٹارٹ کی اور خدا حافظ کہتا ہوا گیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ سالار کے پاس جانے سے پہلے اس کا رخ پرانے اسکول کی طرف تھا۔ قیام سے یوسف کمال کا بھیجا ہوا لفافہ لینا تھا، پھر اخبار کے آفس اور پھر سالار کے پاس۔ بائک کی رفتار تیز کرتے اس نے پروگرام کی ترتیب کو بدلا۔ قیام اپنے پرانے اسکول کے گیٹ کو تالا لگا رہا تھا جب اس نے معاذ کو آتے دیکھا۔ معاذ بھائی، اس وقت؟ یہ بڑا بے وقت تڑپا
ٹرپ تھا۔ یہ بڑا بے وقت ٹرپ تھا۔ عموماً وہ سپہر یا شام تک ہی یہاں آتا تھا۔ تالا واپس نکال کے وہ وہیں کھڑا رہا۔ خیریت معاذ بھائی، طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ پچھلے 3 دنوں میں اس کے مکمل بے عملی کی خبر اسے بھی تھی۔ ٹھیک ہوں میں قیام، وہ کمال صاحب کا لفافہ ہے نا تمہارے پاس؟ وہ جلدی میں تھا، میں نے بیگ میں رکھ دیا تھا، ٹھہریے دیتا ہوں میں آپ کو۔ وہ معاذ کے ساتھ اندر ہی آیا۔ سامان سے خالی کمرے برآمدے اب سونے پن کا احساس دلا رہے تھے۔ جتنی دیر میں قیام نے اپنا بیگ کھول کر وہ لفافہ نکالا، معاذ نے سالار کو تھوڑی دیر تک آنے کا میسج کیا تھا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا، ورنہ آپ کو وہیں گھر پر پہنچا دیتا، وہ اسے لفافہ تھماتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ معاذ ہلکے سے مسکرا دیا۔ آپ کی طبیعت پوچھنے بھی نہیں آ سکا، ابا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، یاد کر رہے تھے تمہیں، معاذ نے لفافے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ اسکول کی اوپننگ ہو جائے پھر اطمینان سے کسی دن ان کے پاس آؤں گا، مجھے ان سے کچھ ضروری باتیں بھی کرنی ہیں۔ کوئی خاص بات؟ معاذ لفافہ کھولتے کھولتے ذرا سا رکا۔ شاید، یا پتہ نہیں، وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا۔ چائے پئیں گے؟ اس نے دانستہ بات بدلی۔ چائے کا سامان ہے یہاں بھی؟ بس آج جانے والا، آج رات میں بھی وہیں چلا جاؤں گا، بہت اچھی سیٹنگ ہوئی ہے ساری، آپ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ وہ کچن میں چائے کا پانی رکھتے ہوئے بڑی خوشی سے بتا رہا تھا۔ معاذ کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آئی۔ میں تو بغیر دیکھے ہی بتا سکتا ہوں کہ تم نے زبردست کام۔ الفاظ بیچ میں دفتن گم ہوئے۔ یوں ہی سرسری سے انداز میں کھولے گئے لفافے میں سے جھانکتی قیام کی تصویر۔ اس نے بے اختیار ہی آنکھیں چپکائی۔ شاید وہ غلطی سے کوئی غلط لفافہ دے گیا ہے۔ معاذ قیام کو آواز دینے ہی لگا تھا کہ تصویر کے ساتھ لگائی گئی تفصیلات پر نگاہ جمی۔ قیام ولد یوسف کمال، رنگ گورا، بالوں کا رنگ سنہری مائل براؤن، آنکھوں کا رنگ مدت سے لاپتہ ہے۔ جن صاحب کو اس بارے میں پتہ ہو مہربانی فرما کر ایک بڑے انعام کا لالچ بھی ساتھ بندھا تھا۔ وہ شاید زندگی میں کبھی بھی اتنا حیران نہیں ہوا تھا۔ قیام سامنے کچن میں نظر آ رہا تھا۔ معاذ کی نگاہ بار بار ہاتھ میں تھامی تصویر اور کچن میں کھڑے قیام پر جمی تھی۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ وہی تھا جس کی اولین یہ شرط تھی کہ کوئی اس کے بھید کو جاننے کی کوشش نہ کرے۔ یوسف کمال کا بیٹا، کیسی ناقابل یقین بات۔ اسے بے ساختہ وہ شام یاد آئی جب ساجد پہلی بار اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ ایک ایسا لڑکا جس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر اپنی ساری خستہ حالی کے باوجود اس کا بے نیازی بھرا انداز ٹھٹکنے پر مجبور کرتا تھا۔ مگر یہ تصویر کسی اچھے دنوں کی تھی، چند سال پرانی ضرور تھی، مگر قیام کا لباس اور انداز دونوں ہی سے اس کی خوشحالی کا اظہار ہو رہا تھا۔ سو اگر وہ کمال صاحب کے پاس نہیں تھا تو پھر معاذ کا ذہن اس معمے کو سلجھانے میں ناکام ہوا جا رہا تھا۔ یوسف کمال کو بہت زیادہ نہیں جانتا تھا، اور جانتا تو وہ قیام کو بھی نہیں ہے۔ یہ بھی سچ ہے۔ اسکول کا کمپاؤنڈ بڑا ہے، بہت آرام سے افتتاحی تقریب ہو جائے گی۔ بھاپ اڑاتے چائے کے کپ ہاتھ میں لیے وہ کچن سے نکلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ معاذ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور تیزی سے وہ تصویر والا لفافہ اپنی جیب میں منتقل کیا۔ وہ اب 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکنا چاہ رہا تھا، مگر قیام کی بنائی ہوئی چائے کو رد کرنا بھی اچھا نہیں لگا۔ بہت گرم ہے معاذ بھائی، وہ اسے جلدی جلدی گھونٹ پڑتے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے ذرا جلدی ہے قیام۔ آج کل آپ نے گاڑی چلانا بالکل ہی چھوڑ دی ہے، ہر وقت بائک پر رہے ہوتے ہیں۔ گاڑی؟ اس نے چونک کر قیام کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے بھی چند بار سخت گرمی میں اسے بائک پر آتا دیکھ کر یہ سوال پوچھ چکا تھا۔ ہاں بس ایسے ہی، وہ افسردگی سے مسکرا دیا۔ ان دھوپ بھری لمبی لمبی گلیوں کی تمازت جنہیں جویا کب سے سہ رہی تھی، خود اسے بھی بہت سی آسانیوں سے الگ رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ چلتا ہوں۔ معاذ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ لفافہ قیام نے نگاہ دوڑائی۔ میں نے رکھ لیا ہے۔ کیا تھا اس میں معاذ بھائی؟ بہت تاکید کی تھی ان کے ڈرائیور نے۔ معاذ کے ساتھ گیٹ کی طرف آتے اس نے پہلی بار اس لفافے میں تھوڑی سی دلچسپی ظاہر کی۔ معاذ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، ایسے چند کاغذات تھے پراپرٹی وغیرہ کے، تھوڑا سا کام ہے کمال صاحب کا، تمہیں بھی میری وجہ سے دیر ہوئی بیکار میں۔ وہ اس موضوع پر ایک لفظ بھی قیام کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر قیام بہت پیسے والے آدمی ہیں، گاڑی سے ہی لگ رہا تھا کیا کرتے ہوں گے لوگ اتنا سارا پیسہ جمع کر کے۔ معاذ بھائی ظاہر ہے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی تو رہتی نہیں ہوگی جس کا حل تلاش کرنا ہو۔ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے معاذ نے بہت سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔
پیسہ ہمیشہ ہی آسانیوں کی دلیل نہیں بنتا ہے خیام، اور نہ ہی ہر پیسے والا شخص خوش قسمت بھی ہوتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ جی، اس نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اور نہ ہی گھر میں آیا ہر پیسہ ہی قابل رشک ہوتا ہے۔ گڈ، معاذ نے تعریفی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس ویکنڈ تک یہ ساری مصروفیات نپٹا کر آرام سے ابا کے ساتھ بیٹھیں گے، بہت دن ہو گئے کوئی بھی گپ شپ کیے ہوئے۔ خیام بے ساختہ مسکرا دیا۔ اسکول کے افتتاح کے بعد بھی کوئی بڑی مصروفیت ہے کیا خیام بھائی؟ وہ بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ ربیہ کے سسرال والے آ رہے ہیں، شاید ڈیٹ بھی فکس ہو جائے گی شادی کی، اگلا مہینہ ہی ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ وہ اطلاع دے کر رخصت ہوا تھا مگر اسے یقین کرنے میں وقت سا لگا۔ دقت کا سامنا تھا۔ ربیہ، اس کے سامنے مسکراتا ہوا سادہ سا چہرہ دن میں چند بار تو آتا ہی تھا۔ گیتی کے بعد زندگی میں آنے والی دوسری لڑکی ربیہ، محسنوں کی بیٹی، جس کے بارے میں وہ سوچتے ہوئے بھی خود سے شرماتا تھا، مگر پھر بھی وہ چند لمحے یوں ہی گمسم سا کھڑا رہا۔ تنہائی کا دم گھٹتا احساس اور بھی گہرا ہوا۔ ایک چھوٹی سی خوش کمانی جو کبھی کبھی بڑی نرمی سے دل کو چھو جاتی تھی، خاموشی سے اپنے انجام تک پہنچی۔ ایک گہرا سانس لیتے اس نے خود کو کمپوز کیا۔ ٹوٹنے جڑنے کے اس عمل میں اب اسے کم وقت کا سامنا شاید اس لیے ہوتا تھا کہ وہ اپنے اوقات بھولنے کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ نچلے لب کو سختی سے دانتوں تلے دبائے ہوئے خیام نے خود کو مورل سپورٹ دینا چاہا، اور دیکھا جائے تو اس میں تھا بھی کیا، محض ایک یک طرفہ احساس جو کسی کہانی کا آغاز بھی نہ بن سکا تھا۔ وہ اندر سے تالا چابی لینے کے لیے واپس مڑ گیا۔ دور ایک پرہجوم سڑک پر معاذ کی بائک نے رستہ بدلا تھا۔ یوسف کمال نے حیرت سے سامنے بیٹھے معاذ کی طرف دیکھا۔ کیا کہا؟ اشتہار نہیں دے رہے ہو؟ انہوں نے مایوسی سے میز پر رکھے لفافے کو دیکھا جو وہ واپس کر چکا تھا۔ مگر یہ بہت ضروری ہے معاذ، میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑا مسئلہ خیام کی تلاش میں، اگر وہ نہیں ملا تو یقین کرو وہ میرے پاس ہے کمال صاحب۔ خیام میرے ساتھ ہی رہتا ہے، اس کے لیے کسی اشتہار کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے معاذ نے دھیمی آواز میں کہا۔ یوسف کمال کے لب ہلکے سے کھلے، وہ بالکل دم بخود معاذ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ معاذ ان کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ میں آپ کو یہی بتانے آیا تھا کہ تم مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ میں تمہارا احسان مند رہوں گا ہمیشہ میرے بیٹے۔ میں ترس رہا ہوں اس کے لیے برسوں سے، مگر وہ مجھے جانتا تک نہیں ہے۔ معاذ نے ان کی آنکھوں میں آتے آنسو دے کر تکلیف محسوس کی تھی۔ اتنی جلدی مت کرنے ورنہ وہ پھر کھو جائے گا، سمجھنے کی کوشش کریں میری بات۔ یوسف کمال کے چہرے پر خوف کا تاثر ابھرا تھا۔ شکر ہے جو اس نے لفافہ کھول کر نہیں دیکھا، ورنہ وہ ایک منٹ نہ لگاتا وہاں سے چلے جانے میں، اور آپ شاید پھر کبھی نہ جان سکتے اس کے بارے میں۔ یوسف کمال نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ اگر آپ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں تو پلیز مجھے خیام کے بارے میں بتائیے، یہ بہت ضروری ہے کمال صاحب۔ وہ بہت نرمی سے ان سے مخاطب تھا۔ آج صبح سے بارش وقفے سے کئی بار برس چکی تھی، اور اب بھی آسمان پر سے گہرا سرمئی غبار جھلکا پڑ رہا تھا۔ زری گیتی کے پاس آئی بیٹھی تھی۔ کل معاذ کے اسکول کے افتتاح کے موقع پر وہ بھی مدعو تھی، سو لباس کے انتخاب کا مرحلہ درپیش تھا۔ اصل میں وہاں ہمارے پرانے محلے کے بہت سے لوگ ملیں گے، کافی بچے آتے تھے وہاں سے معاذ کے ہاں پڑھنے کے لیے۔ اب وہ سب شادی کے بعد مجھے دیکھیں گے تو اچھا سے تیار ہو کر تو جانا چاہیے نا۔ بالکل، گیتی محض اس کا دل رکھنے کے لیے مسکرائی، ورنہ تو سامنے ابھی اس سرک پر کٹھیر میں اسے فی الوقت ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ پنک، یہ گرین اور یہ مرون، مجھے تو تینوں بہت پسند ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ سری ایک کے بعد ایک جوڑے کو ہاتھ میں اٹھا کر بہت اشتیاق سے کہہ رہی تھی۔ ایسا کرو، جو راجو بھائی کو پسند ہو وہ پہن لو۔ گیتی کی سمجھ میں یہی حال آیا۔ پوچھا تھا مگر انہیں تو میں ہر رنگ میں اچھی لگتی ہوں، کہنے لگے جو دل چاہے پہن لو، یا پھر گیتی بھابھی سے پوچھ لو، اس لیے تو آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہی تھی۔ زری کی گاڑی وہیں اٹکی۔ گیتی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے پھر یہ پنک پہن لو، نئی دلہنوں تمہارے محلے والوں کو بھی اچھے لگیں گے۔ میرا بھی یہی پہننے کو دل چاہ رہا تھا۔ زری کپڑے سمیٹتی ہوئے ہنس پڑی۔ گیتی کو اسے اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھنا بڑا اچھا لگا تھا۔ راجو کے ساتھ اس کی خوشیوں بھری ازدواجی زندگی کا ثبوت یہی مسکراہٹ تھی۔ اگلے جمعے کی سیٹیں بک کروائیں پنجاب جانے کے لیے۔